شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ آج ہمارے ساتھ پارہ نمبر 11 یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہ، پارہ نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مسائل بیان کیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم. لوگوں سے جب آپ زکوٰۃ اور خیرات لیں تو لوگوں کو دعا بھی دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ان کے لیے دعائیں دیں، اس لیے کہ آدمی جب زکوٰۃ دیتا ہے تو وہ پاک ہوتا ہے. آدمی جب زکوٰۃ دیتا ہے تو وہ پاک ہوتا ہے، اس کا مال پاک ہوتا ہے. زکوٰۃ ہی سے آپ کو پاکی ملتی ہے، اسی کی باتیں یہاں بتائی گئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسجد ضرار کا ذکر کیا. منافقوں نے مسجد قباء کے بازو میں ایک مسجد بنائی. مسجد کیوں بنائی؟ مسجد اللہ کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہے، لیکن منافقوں نے اس مسجد میں بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف منصوبہ بندی کرنے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے مسجد بنائی. اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ یہ مسجد ہے، اس مسجد میں آپ کھڑے ہو کر نماز مت پڑھائیے. دیکھیے، کوئی بھی چیز کسی چیز کو نقصان پہنچانے کے لیے اگر بنائی جاتی ہے تو وہ غلط ہے. مسجد کے بازو مسجد اس کو نقصان پہنچانے کے لیے اگر بنائی جاتی ہے تو غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز کا ذکر کیا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. 3 چیزیں ہوتی ہیں جب بھی آپ بیوپار کرتے ہیں. ایک لینے والا ہوتا ہے، ایک دینے والا ہوتا ہے، بائر سیلر، اور جو چیز بیچتے ہیں وہ چیز ہوتی ہے. بیچ کر جو لیتے ہیں وہ چیز ہوتی ہے. کتنی چیزیں ہوئی؟ 4 چیزیں ہوئی. سیلر، بائر، جو چیز بیچی آپ نے وہ خریدنے کے لیے اس کے بدلے میں جو چیز. تو اللہ تعالیٰ نے یہی بات اس آیت میں فرمائی، ان اللہ اشتری، اللہ تعالیٰ نے خرید لیا. خریدنے والا کون؟ اللہ. کتنا بڑا خریدار ملا، معمولی خریدار ملا. اگر آپ کسی بڑی کمپنی کو سپلائی کرتے ہیں، فخر سے بولتے ہیں اتنا بڑا ٹھیکہ مجھے ملا، اتنے بڑے ہوٹل کو میں گوشت دیتا، 5 اسٹار ہوٹل، کتنا فخر سے بولتے نہیں. لیکن یہاں خریدار کون ہے؟ اللہ. کون خرید رہا ہے؟ اللہ. ان اللہ اشتری، کس سے خرید رہا ہے؟ من المؤمنین، مومنوں سے. کیا خرید رہا ہے؟ انفسہم و اموالہم، ان کے جانوں اور مالوں. کون خرید رہا ہے؟ اللہ. کس چیز کے بدلے میں خرید رہا ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے جانوں اور مالوں کے بدلے میں جنت دے رہا ہے. سبحان اللہ. خریدار کتنا بڑا، چیز کتنی چیز، جس چیز کے بدلے آپ کو دیا جا رہا ہے وہ چیز کتنی مہنگی، جنت. ان اللہ اشتری من المؤمنین،
انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، جنت کے بدلے اللہ تعالیٰ نے تمہارے جانوں اور مالوں کو خرید لیا۔ جب اللہ کو ہم نے بیچ دیا، میرا مال میرا نہیں، میری جان میری نہیں، جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، مگر حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ جان کس کی دی ہوئی تھی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ تو اتنا بڑا خرید و فروخت آپ کے اور اللہ کے بیچ میں، آپ کی جان آپ کی نہیں ہے، آپ کا مال آپ کا نہیں ہے، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کسی نے کیا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ سے یہ خریداری کرنے والے کون ہیں؟ خریداری کرنے والے کون ہیں؟ تو کہا التائبون، وہ لوگ جو توبہ کرنے والے ہیں، التائبون العابدون الحامدون، عبادت کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے والے، السائحون، روزہ رکھنے والے، الراکعون، رکوع کرنے والے، الساجدون، سجدہ کرنے والے، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے۔ یہ سب ہمیں ہی کی انشاءاللہ، یہ سب عادتیں ہمارے اندر ہیں۔ ہم رکوع بھی کرتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں، ماشاءاللہ روزے سے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، تو ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خرید و فروخت ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات کہی، ما كان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نبی اور مومنوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مومنوں کے یعنی مشرکین کے لیے استغفار کریں۔ مشرکین کے لیے استغفار کرنا مطلب کوئی مشرک ہے، اس کے لیے یا اللہ اسے بخش دے۔ کوئی پیر صاحب مشرک مر گئے، آپ جا کے جنازے کی نماز پڑھ کے دعا کرتے یا اللہ ان کو بخش کر، کیسا بخشے گا؟ وہ لوگ مشرک ہو کو مرے، انہوں توبہ کرے نہیں کرے معلوم نہیں۔ تو مشرک کے لیے مغفرت مانگنے کی اجازت نہیں۔ بعد میں اللہ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے مانگا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے استغفار مانگا، تو اللہ نے اس کا جواب دیا وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، ابراہیم علیہ السلام نے جو مغفرت مانگی تھی، ایک وعدہ تھا جو انہوں نے اپنے باپ سے کیا تھا، لیکن جب معلوم ہو گیا کہ باپ مشرک ہے، انہوں نے براز ظاہر کر دی، بولا کہ میں آپ سے بولوں۔ اس کے بعد ہمارے پاس تقریباً الحمدللہ ایک 20 منٹ کا ٹائم ہے، اس میں آپ کو ایک اچھے واقعے کی طرف میں لے چلتا ہوں جو اس بارے میں آیا ہے۔ یہ واقعے میں بہت سارے سبق مجھے اور آپ کو ملتے ہیں۔ پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ زندگی میں ہمیشہ سچے رہو۔ کیا رہو؟ سچ، کچھ بھی لاس آنا ہے لیکن سچ بولو، جو ہوا ہے وہ ویسے بولو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آئے ہوئے 9 سال گزر چکے تھے، 9 سن ہجری کا واقعہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جنگ لڑنے کے لیے نکلتے، ایک طرف جانے کا رہے تو دوسری طرف بتاتے، کیا بولتے ہیں؟ ادھر جانے کا رہتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتے ہیں؟ ادھر جانا، تاکہ بات کیا رہے؟ کانفیڈنشل رہے، بات چھپی رہے۔ لیکن 9 سن ہجری میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی طرف جانے کے لیے نکلے، یہ جنگ ہو رہی تھی روم سے، روم والوں سے، انگریز تھے سارے، ان سے جنگ، خوب دھوپ کا زمانہ، دور کا سفر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتلا دیا، بولا کہ دیکھو تبوک کی طرف جانا ہے، لمبا سفر ہے، گرمی کا زمانہ ہے، دور کا سفر ہے، ساری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تاکہ صحابہ کیا کریں؟ وہ حساب سے پریپئر ہو جائیں، تیار ہو جائیں۔ اب جنگ میں جانے کا وقت آیا، سارے صحابہ اپنی اپنی تیاری کر کے
نکلے۔ اس میں ایک صحابی تھے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ۔ تو ان کے بڑے کھجور کے باغات تھے، ان کے پاس پیسہ بھی تھا، اور جنگ میں جانے کے لیے سواری کی ضرورت پڑتی تھی اونٹ کی۔ ان کے پاس ایک نہیں 2 اونٹ تھے۔ تو انہوں نے سوچا کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں گے، کل میں کیا کروں گا، کل کے دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر مل جاؤں۔ ساتھ نہیں گیا بھلا، دیر سے نکلے بھلا، میں کیا کروں گا، اسپیڈ جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاؤں۔ ایک دن گزر گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ لے کر جنگ پہ چلے گئے۔ بولے اچھا کل نکل کو پہنچ جاؤں گا، کل کا دن بھی گزر گیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور تک چلے گئے۔ دور تک جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے جنگ کے سفر میں، بولا کہ کعب بن مالک دکھتے نہیں۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، بولے نہیں اللہ کے رسول، انہوں ذرا خوبصورت آدمی، ان کے پاس پیسہ ہے، اسی لیے انہوں نہیں آئے۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، بولے کہ نہیں ایسا مت بولو، وہ بہت نیک انسان ہے۔ تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی پیچھے نہیں رہا۔ جنگ بدر میں نہیں گیا، اور وہ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے کسی اور مقصد کے لیے، جنگ ہوگی، اور میں بیعت العقبہ میں تھا، اور وہ میرے لیے بڑا شرف ہے۔ اسی طرح بات ہوتے ہوتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے، چلے بھی گئے، تبوک سے واپس آ رہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں تو جنگ میں نہیں گیا، آج کل جائیں گے سوچ لے کے تھا، ہوا نہیں۔ جب گھر سے باہر نکلا تو مجھے بڑی شرم محسوس ہوئی، اس لیے کہ مدینے کے سارے بہادر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں چلے گئے تھے۔ مدینے میں کون بچے تھے؟ بوڑھے، لنگڑے، کمزور۔ مجھے بڑا دل کو شرمندہ ہوا، بولا کہ میں کیوں نہیں گیا، جنگ میں کیوں نہیں گیا۔ اس کے بعد اطلاع ملی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے۔ اب میں دل میں سوچنے لگا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بولوں، کوئی بہانہ، کوئی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی جنگ سے واپس آتے سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوتے، مسجد میں نماز پڑھتے۔ فجر کی نماز کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، اور مسجد میں آنے کے بعد ان کے ساتھ بہت سارے منافق بھی جنگ میں نہیں گئے تھے۔ ایک منافق آتے، آ کر جھوٹ موٹ کا بہانہ بناتے، نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تھا ویسا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کہ جاؤ اللہ تم کو معاف کرے، استغفار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیتے۔ تو کہتے ہیں کہ ایسے ہوا کہ کعب بن مالک کو بلایا، تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ آنے کے بعد اچھا سامنے آ کے بیٹھے، دیکھ کے مسکرائے۔ تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ میں ناراضگی تھی۔ ایسی مسکراہٹ میں کیا تھی؟ ناراضگی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن مالک سے پوچھا رضی اللہ عنہ، آپ کیوں نہیں آئے ہمارے ساتھ جنگ میں؟ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر میں کسی اور کے سامنے بیٹھتا تو کوئی جھوٹ موٹ کا کوئی بہانہ بول دیتا، لیکن اب میں کس کے سامنے بیٹھا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا ہوں۔ اگر میں جھوٹ بول بھی دوں تو جبریل امین سے اللہ تعالیٰ صحیح بات بتا دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کعب تمہارے پاس اونٹ تیار تھا نہیں؟ بولے ہاں اللہ کے رسول، ایک بھی 2 اونٹا تھا۔ پھر کئی کو نہیں آئے جنگ میں؟ بولے نہیں اللہ کے رسول، میں آنے کی
کوشش میں تھا، لیکن آج کل میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا، کوئی ایسا وجہ نہیں تھی کہ میں نہیں آؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات سنی، ان کی ساری بات سنی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے یہاں لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات سن کر کہا کہ انہوں نے کہا کہ اگر میں کسی دنیا دار آدمی کے سامنے آج بیٹھا ہوتا تو کوئی نہ کوئی عذر گھڑ کر اس کو سنا دیتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں یہ بات نہیں کر سکا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات سن کر کہا جاؤ اللہ تمہارا فیصلہ کر دے۔ کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جاؤ جب تک کہ اللہ تمہارا فیصلہ نہ کرے۔ تو میں جب وہاں سے باہر نکلا تو میرے قبیلے کے لوگ مجھے پکڑ لیے، بولے بنو سلمہ کے لوگ بولے کہ کعب کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دینا، نہیں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیے تو کام ختم ہو جاتا تھا، تم نے صحیح بات بتا دی۔ تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری طرح صحیح بتانے والے کچھ اور بھی لوگ ہیں کیا؟ بولے کہ ہاں، اور دو آدمی، مرارہ بن ربیعہ، ہلال ابن امیہ، اور دو آدمی ہیں جو سیم تمہاری طرح صحیح بولے۔ وہ دونوں بہت بوڑھے، بہت نیک لوگ تھے۔ کعب بن مالک نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان کو ذرا ہمت آ گئی، میں اس لیے میرے سر کا اور بھی کون ہے؟ اور بھی دو آدمی ہیں، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع، دو آدمی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پنشمنٹ یہ دیا کہ 50 دن تک کوئی صحابی ان سے بات نہیں کرنا۔ سبحان اللہ، 50 ڈیز کوئی بھی بات نہیں کرنا۔ باہر نکلتے تو صحابہ ادھر ادھر ہو جاتے، کوئی بھی بات نہیں کرتے۔ وہ جو دونوں تھے روتے اپنے گھروں میں بیٹھ گئے، یہ جوان تھے باہر نکلتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جاتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے نہیں دیتے معلوم۔ سبحان اللہ۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز میں کھڑا ہوتا، چپکے سے دیکھتا اللہ کے رسول میری طرف دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے، میں نماز میں رہتے اس ٹائم کو اللہ کے رسول دیکھتے، میں جیسے اللہ کے رسول کو دیکھتا اللہ کے رسول چہرہ پھرا لیتے۔ تو مطلب 50 دن تک ان کے اوپر کیا تھا؟ پابندی تھی، کوئی بات نہیں کرنا۔ 50 دن میں 40 دن ہوئے تو اور ایک پنشمنٹ آیا، اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ کعب بن مالک اپنی بیوی کے پاس گئے، بولے کہ دیکھو تمہیں تمہارے امی کے گھر چل جاؤ۔ تو ہلال بن امیہ ان کی بیوی آئی، آ کر کہا اللہ کے رسول ہلال بہت بوڑھے آدمی، ان کو میری خدمت کی ضرورت ہے کہ میں ان کی خدمت کر سکتی ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کر سکتی ہو، لیکن میاں بیوی کا جو تعلق ہے وہ تعلق نہیں ہونا۔ تو ان کی بیوی نے کہا کہ اللہ کے نبی وہ تو اتنے بوڑھے ہیں اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 دن کے بعد یہ پنشمنٹ۔ اس کے بعد غسان کا ایک بادشاہ، وہاں سے ایک خط اس نے ایک تاجر کے ہاتھ بھیجا کہ کعب بن مالک کو لے جا کر یہ خط دو۔ کعب بن مالک بازار میں نکلے تو غسان کے بادشاہ کا ایلچی کوئی تاجر ڈھونڈ رہا تھا کہ کعب بن مالک کہاں ہے رضی اللہ عنہ، پا کر ان کو خط دیا۔ خط کھول کر پڑھا، اس خط میں تھا کہ کعب تمہارے رسول نے تمہارے ساتھ جفا کی ہے، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تم کو سب کچھ دیں۔ دیکھیے ایسے وقت میں کیسا ہوتا ہے۔ تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط کو اٹھا کر وہی آگ میں پھینک دیا، بولا کہ اس کا جواب ہی۔ 40 دن کے بعد اپنی بیویوں سے الگ ہو گئے۔ 50ویں بھی کہتے ہیں کہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اچانک ایک گھوڑ سوار خوشخبری لے کر آیا
کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے نبی کو وحی آئی ہے کہ اللہ نے ہم تینوں کو معاف کر دیا، جنگ میں نہیں جانے کی جو غلطی تھی وہ غلطی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی ہے۔ وہ تینوں کون ہیں؟ کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع۔ تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو آدمی خوشخبری دینے کے لیے آیا، میں نے اپنے کپڑے اتار کر اسے دے دیے، کپڑے اتار کر دے دیے اس خوشی میں کہ اللہ نے میری غلطی معاف کر دی۔ پھر میں نے کسی سے کپڑے مستعار لیے، پہن کر اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر میں نے کہا، اے اللہ کے نبی، یہ معافی آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ معافی اللہ کی طرف سے ہے۔ سبحان اللہ! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کو معاف کر دیا۔ یعنی سچائی جس کی وجہ سے آسمان سے وحی آئی کہ اس آدمی کو اللہ نے معاف فرما دیا۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس خوشی میں اپنا سارا مال اللہ کو دے دیتا ہوں۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، سارا مال نہیں، تم اپنے بچوں کے لیے کچھ مال رکھو، کچھ مال اللہ کے راہ میں دے دو۔ یہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ کی بات ہے، توبہ کی بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا۔ سارے صحابہ آ کر گلے ملنے لگے، خوشخبری دینے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو معاف فرما دیا۔ تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے اسی پارے میں ایک بات کہی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ رہو۔ زندگی میں کوئی بھی معاملہ سچ بولو، سچ کے ساتھ رہو، اس کا انجام یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے تمہارے لیے شہادت دیں گے، آسمان سے تمہارے لیے براءت ظاہر ہوگی۔ یہی بات اس میں کہی گئی ہے، اور بہت ساری باتیں اس جز میں ہیں۔ تو میں نے چاہا کہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ آپ کے سامنے رکھوں۔ میں نوجوانوں سے، بچوں سے بھی کہوں گا کہ زندگی میں ہمیشہ سچ بولو، سچوں کے ساتھ رہو، جس کی برکتیں زندگی میں ملتی ہیں۔ جھوٹ کا تھوڑا فائدہ ہوتا ہے، وقتی فائدہ ہوتا ہے، لیکن زندگی بھر اس کا نقصان ہوتا ہے۔ ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ، نیکی، سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے، اور نیکی آدمی کو جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ جھوٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پسند نہیں کیا، جو آدمی کو گناہ کی طرف لے جاتی ہے، اور یہ منافقوں کی عادت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سچی توبہ کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمارے توبہ کو قبول فرمائے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ زندگی میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ آپ کو سچا رکھے، سچا رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی بات کی، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، آدمی سچا ہو، اللہ کے ساتھ بھی سچا ہو۔ اللہ کے ساتھ سچا ہونے کا مطلب ہے کہ آپ اپنے ایمان میں، اپنی عبادتوں میں، اپنے معاملات میں، سب میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچے ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے اعمال کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم سنتے ہیں اس کا نیک بدلہ مجھے اور آپ کو عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔